صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ماہ رمضان کی آمد سے قبل ماہ شعبان میں اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی فرما دیا کرتے، اپنے جو معاملات ہوا کرتے تھے ان تمام سے فارغ ہو کر ماہ رمضان کو پا لیا کرتے تھے، تاکہ ماہ رمضان مبارک میں صرف اور صرف رب تعالیٰ کی عبادت ہی میں مصروف رہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی اس عادت کریمہ پر ہمیں بھی عمل کی ضرورت ہے، اور زکوٰۃ دین اسلام کا وہ اہم رکن ہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو اسی کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے 32 مقامات پر یہ حکم بھی فرمایا وآتوا الزکاۃ، اور اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ لہذا زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس طرح رب تبارک و تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم فرمایا ہے، اسی طرح رب تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم فرمایا۔ اور پیارے محبوب علیہ السلام نے جو ارکان اسلام بیان کیے کہ اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے، اس میں سب سے پہلی چیز پیارے محبوب علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود اور پیارے محبوب علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دینا، یہ دین اسلام کی پہلی بنیاد ہے۔ دوسرا رکن، دوسرے نمبر پر اسلام کی بنیادی باتوں کی حیثیت رکھتی ہے، اس کے بارے میں پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز قائم کرنا۔ تیسرے نمبر پر پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کی جو تیسری بنیادی بات ہے وہ ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ اس کے بعد فرمایا حج کرنا اور ماہ رمضان کی روزے رکھنا۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان پر اسلام کی بنیاد ہے، تو لہذا ان ارکان اسلام میں سے، ان اسلام کی بنیادی باتوں میں سے اگر کوئی ایک چیز کو بھی چھوڑ دیتا ہے تو وہ اسلام کی بنیاد کو ڈھا دیتا ہے۔ تو لہذا جو مسلمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے صرف مسلمان ہو جانا کافی نہیں ہے۔ جناب رب تعالیٰ کو اپنا معبود مان لیا، پیارے محبوب علیہ السلام کو اپنا نبی مان لیا، کافی ہو گیا۔ تو لہذا پہلی اسلام کی بنیادی بات پر عمل پیرا ہو جانے کے بعد اب کے جو 4 باتیں ہیں ان پر بھی جب عمل ہوگا تو انسان کامل مسلمان بن جائے گا۔ تو لہذا زکوٰۃ کی دین اسلام میں بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ مسلمان نماز پڑھنے والے نماز تو پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ نماز کی ادائیگی میں کچھ خرچ نہیں ہوتا۔ جو بھی مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اس کے لیے کوئی فیس مقرر نہیں ہے کہ جناب اگر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو اتنی فیس ادا کرنی پڑے گی، جیب سے کچھ جاتا نہیں ہے۔ لیکن زکوٰۃ وہ دین اسلام کا رکن ہے کہ رب تعالیٰ نے جو مال عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرنا پڑتا ہے، اس لیے خرچ کرنے کو نفس پر گرا گزرتا ہے، اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی میں لوگ بہت زیادہ سستی کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا
اسے رب تبارک و تعالیٰ بڑھا کر دیتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ ہی کا مال ہے، رب تعالیٰ ہی نے دیا، اسی نے دیا، اسی نے خرچ کرنے کا حکم دیا. اسی کے مال میں سے اسی کی راہ میں جب ہم خرچ کرتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں دگنا عطا فرماؤں گا. اور دگنا عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ رب تبارک و تعالیٰ اجر بھی عطا فرماتا ہے. اور جو رب تعالیٰ کے اس حکم میں کوتاہی کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن عذاب بھی چڑھائے گا اور فرمائے گا ہذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یہ تمہارا وہ مال ہے جو تم نے جمع کیا تھا اور اب تم اس کا مزہ چکھو. اور اس کا مزہ کیسے چکھایا جائے گا؟ اس کا مزہ یوں چکھایا جائے گا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن وہ شخص کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا، جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور اس مال کی اس نے زکات ادا نہ کی، تو یہ وہ مال جس کی زکات ادا نہیں کی گئی ہوگی یہ سانپ کی شکل اختیار کر لے گا اور اس کے گلے کے اندر وہ ڈالا جائے گا اور سانپ اپنے جبڑے سے اس کو پکڑے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا مال. تو لہذا قیامت کے اس بھیانک منظر سے بچنے کے لیے، اس بھیانک سزا سے بچنے کے لیے انسان کو زکات کی ادائیگی کرنی چاہیے. اور اسی طرح انسان اپنے مال کو بچانے کے لیے، انسان اپنے مال کی حفاظت کے لیے بہت سارے ہیلے بہانے انتظام کرتا ہے، بہت سارے معاملات کی تیاری کرتا ہے. جناب میرا مال محفوظ ہو جائے، بینک کے اندر محفوظ رکھتا ہے، اپنے گھر کے اندر محفوظ مقامات پر رکھتا ہے، لوکر میں رکھتا ہے، دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھتا ہے، مال کو زمین کے اندر دفن کر کے رکھتے ہیں کہ جناب میرے مال تک کوئی پہنچ نہ جائے. اتنی حفاظت کا اقدام کرتے ہیں کہ میرا مال محفوظ رہے. لیکن یاد رکھیے پیارے محبوب علیہ السلام نے مال کی حفاظت کا جو ذریعہ بتایا ہے وہ ہے زکات کی ادائیگی. وہ زکات کی ادائیگی. ہم جتنا بھی سوچ رہے ہیں اپنے مال کو حفاظت سے رکھنے کے لیے، لیکن جب تک زکات کی ادائیگی نہیں کریں گے ہمارا مال محفوظ نہیں رہ سکتا. اگرچہ ہم زمین میں دفن کر کے خوش ہو گئے، اگرچہ ہم لوکر میں رکھ کے بینک میں رکھ کے ہم خوش ہو گئے جناب ہمارا مال محفوظ ہو گیا، ہمارا مال محفوظ نہیں ہے جب تک کہ ہم اس کی زکات کی ادائیگی نہ کریں. اسی لیے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مال خشکی اور تری میں، خشکی اور تری میں جو بھی مال ہلاک ہوتا ہے وہ زکات نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے پیارے محبوب علیہ السلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ زکات کا جو مال ہے جس کے اندر بھی مل جاتا ہے، زکات کا مال جس کے اندر بھی شامل ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ مال جس کی زکات ادا کرنی تھی اور اب تک وہ مال اسی کے اندر موجود ہے کہ جو زکات کے لیے لازم ہے. تو پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ مال جو زکات کی ادائیگی والا ہے وہ جب تک عمان میں رہتا ہے اور زکات کا مال کے ساتھ جب مل جاتا ہے تو وہ اسے بھی حلال کر دیتا ہے. زکات کا مال جس چیز کے ساتھ بھی مل جاتا ہے وہ اسے حلال کر دیتا ہے. اور ایک اور حدیث پاک میں پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو زکات کی ادائیگی نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو قحط میں مبتلا کر دیتا ہے. اور فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ اگر جانوروں پر رحم نہ کرتا تو آسمان سے پانی کی ایک بوند بھی نازل نہ ہوتی. جب آسمان سے پانی کی ایک بوند بھی نازل نہ ہوتی تو لہٰذا یہ وہ وقت ہے خصوصیت کے ساتھ. اگر اس وقت کی ہم بات کریں، مہنگائی کا دور ہو رہا ہے، آج ملازمین کو کام سے نکالا جا رہا ہے، نوکریوں سے فارغ کیا جا رہا ہے، بہت نازک دور چل رہا ہے. ایک تو ایسے ہی لوگوں کے پاس غربت ہے، کھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، جو کماتے ہیں وہی اسے کھا کر ختم کر دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے پاس. اور اسی صورتحال کے اندر اگر بیچارے ان نوکریوں کو، ان ملازموں کو نوکریوں سے فارغ کر دیں گے تو بیچارے کہاں جائیں گے؟
تو لہٰذا یہ وہ وقت ہے. ابھی بھی کئی سیٹ حضرات ایسے ہوں گے کہ جن پر اگر اس مہنگائی کے مقابلے میں اگر ڈبل ٹرپل مہنگائی کی ہو جائے، ان سیٹوں پر، ان مالداروں پر، ان سرمایہ داروں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. دراصل ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ساری باتیں حکمرانوں پر لے آتے ہیں، حکومت پر لے آتے ہیں. یقیناً یہ حکومت کا کام ہے، یقیناً یہ حکمرانوں کا بھی کام ہے کہ وہ غربت کا خاتمہ کریں، اپنے پیٹ بھرنے کے بجائے غربت کا خاتمہ کریں. لیکن اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان معاملات کے اندر ہم جب سے پیدا ہوئے، اس کے اندر ہو سکتا ہے آپ کا بھی یہ نظریہ ہو کہ یہ فیصلہ ہو کہ جناب یہ حکومت کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، یہ حکومت کے معاملات ایسے ہی رہتے ہیں. تو لہٰذا جو شیخ صاحب ہیں، جو مالدار ہے، کیا وہ بالکل مرغم غذائیں کھاتا ہے؟ کیا غریب کو دال بھی نہیں کھلا سکتا؟ کیا غریب کو دال بھی نہیں کھلا سکتا؟ ابھی تک اتنی مہنگائی کے لوگ رونا روتے ہیں، لیکن تفریحی مقامات بھرے ہوئے ہیں، جو کھانے پینے کے مقامات بھرے ہوئے ہیں، لوگ مرغن غذائیں کھا رہے ہیں، لیکن غریب کے پاس کھانے کے لیے نہیں. تو یقیناً مہنگائی ہے، لیکن جو سرمایہ دار ہیں، مالدار ہیں، ان کو کسی نہ کسی غریب کی مدد ضرور کرنی چاہیے. ہم غریب کی مدد تو کرتے ہیں 5-10 روپے دے کر. آج کل 5-10 روپے تو بچہ خرچ ہی نہیں لیتا، تو غریب کا کیا بنے گا؟ تو لہٰذا اپنے آس پڑوس میں ضرور دیکھیے جو غریب و غربا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے تو ان کی ضرور مدد کیجیے. لیکن مدد کرنے کے ساتھ ساتھ ہر ایک کھلے عام راشن لینے کی کیفیت میں نہیں ہوتا. ہر ایک لائن میں لگ کر آپ کے اناج کو حاصل کرے، اس کیفیت میں نہیں ہوتا. اس کی عزت نفس ہوتی ہے، وہ معاشرے میں عزت دار جانا جاتا ہے، لیکن غریب بھی ہوتا ہے. کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے اسے یہ گوارا نہیں ہوتا. تو لہٰذا اس کی مدد بھی کیجیے، لوگوں کو بتائے بغیر اس کی مدد کیجیے. اور قرآن پاک نے ہمیں بڑا خوبصورت انداز دیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، کہ اپنے صدقے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو برباد نہ کرنا. کیسے؟ بالمن والأذى، احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر. ہم مدد تو کرتے ہیں، مدد کرنے کے بعد احسان جتلا دیتے ہیں، مدد کرنے کے بعد ہم انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں. تو لہٰذا جس مدد کے بعد، جس صدقے کے بعد ان پر احسان جتلایا گیا یا انہیں تکلیف پہنچائی گئی، وہ مال برابر ہو جائے گا، وہ مال برباد ہو جائے گا، وہ صدقہ کرنا برباد ہو جائے گا. اسی طرح ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں، اور زکات کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی رکھی. اگر آپ نے کسی کو زکات ادا کرنی ہے، آپ کی نیت ہونا کافی ہے کہ میں زکات ادا کر رہا ہوں. آپ اگر اپنے سگے بھائی کو دے رہے ہیں، کسی کو بھی زکات دے رہے ہیں، آپ وہ زکات تحفہ دے کر بھی دے سکتے ہیں. آپ کی زکات بھی ہو جائے گی، اس کی عزت نفس برقرار رہے گی. تو لہٰذا ہمارے اگر بہن بھائی ہیں، اگر ہم انہیں صدقہ اور خیرات نہیں دے سکتے، ہم صدقہ اور خیرات ان کو نہیں دے رہے، اگر ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے قریبی عزیزوں کو، رشتہ داروں کو ضرورت ہے، وہ غریب ہیں، اگر ہم اپنی زکات کی ادائیگی کر رہے ہیں تو تحفے کے نام لے کر بھی ہم ان کی مدد کر سکتے. تو لہٰذا یہ وہ وقت ہے، ماہ رمضان کی آمد ہے. اگر ہم پھل فروٹ کھاتے ہیں تو خاص غریب کے دسترخوان پر بھی پھل فروٹ ہونا چاہیے. ہمارے بچے عید پر نیا سوٹ پہنیں گے اور اپنی عید کی تیاری کریں گے، کاش غریب کا بچہ بھی تیاری کرے. تو لہٰذا ماہ رمضان کی آمد سے جو زکات ادا کرنے والے ہیں انہیں اس معاملے میں ضرور توجہ کرنی چاہیے. اللہ کریم ہم سب کی زکات کی ادائیگی